ایک ایسی محبت کی داستان جس نے تاریخ بدل دی۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد جن کی سچائی کی گواہی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں گرفتار ہونے کے بعد کیا کیا؟ وہ قصہ جس نے سب کو رلا دیا۔ آئیے جانتے ہیں اس ایمان افروز ویڈیو میں۔ حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ عنہ ابشمی قریشی جاذب نظر، خوبصورت کڑیل جوان تھے۔ ناز و نعمت میں پلے اور خاندانی وجاہت نے انہیں ممتاز بنا دیا تھا۔ غیرت، خودداری، جوان مردی، وفا شعاری جیسی آباء و اجداد سے ورثے میں ملنے والی خوبیوں کی بنا پر عرب معاشرے میں انہیں بطور مثال پیش کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کو تجارت سے والہانہ لگاؤ قریش سے ورثہ میں ملا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے مکہ اور شام کے درمیان رواں دواں رہتے۔ ان کا تجارتی قافلہ 100 اونٹنیوں اور 200 نوکروں پر مشتمل تھا۔ ان کی کاروباری مہارت، صداقت اور امانت کی بنا پر لوگ بے دھڑک اپنے مال ان کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ ان کی خالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ اولاد کی طرح محبت و شفقت سے پیش آتی تھیں۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت و شفقت سے پیش آتے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جوان ہو گئیں تو سرداران مکہ کے بیٹوں کے دل میں انہیں حبالۂ عقد میں لینے کی خواہش انگڑائیاں لینے لگیں۔ بھلا یہ خواہش کیوں نہ پیدا ہوتی جبکہ یہ قریش کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ ممتاز اور بے شمار خوبیوں سے متصف تھیں، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی کیسے حاصل ہو؟ اس لیے کہ مکہ کے ایک ابھرتے ہوئے جوان ان کی خالہ کے بیٹے ابو العاص بن الربیع آ چکے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ابو العاص رضی اللہ عنہ سے شادی کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ فاران کی چوٹیوں پر نور الہی جلوہ گر ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کر دیا اور حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے سامنے رشد و ہدایت کی دعوت پیش کریں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ پر ایمان لائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ابھی بہت چھوٹی تھیں۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا ناپسند گردانا اور دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں اپنی بیوی کے ساتھ بھی پناہ محبت تھی۔ جب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تو قریش ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہارا بیڑا غرق، تم نے تو اپنے بیٹوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے شادیاں کر کے اس کے غموں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ اگر تم اس کی بیٹیاں اس کے گھر پہنچا دو تو وہ آنے واحد میں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گا۔ سب نے مل کر کہا، یہ تجویز بہت خوب ہے۔ بعد ازاں وہ ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے باپ کے گھر واپس لوٹا دو۔ ہم تمہاری شادی قریش کی ایسی دوشیزہ کے ساتھ کر دیں گے جس کی طرف تم اشارہ کرو گی۔ اس نے کہا، بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ میں اپنی بیوی کے مقابلے میں دنیا کی تمام عورتوں کو ہیچ سمجھتا ہوں۔ صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی گئی تھی۔ ان کے واپس گھر آنے پر رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اطمینان کا سانس لیا۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی میری بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دے، لیکن آپ اپنی اس خواہش کو بزور بازو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ان دنوں مومن عورت کا مشرک مرد سے نکاح کی حرمت کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ جب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استحکام نصیب ہوا تو قریش آپ سے نبرد آزما ہونے کے لیے مقام بدر پہنچ گئے۔ انہوں نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا، حالانکہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر آمادہ نہ تھا اور نہ ہی مسلمانوں کے بالمقابل آنے میں اسے کوئی دلچسپی تھی، لیکن اپنی قوم میں امتیازی حیثیت کی بنا پر مجبوراً قریش کے ساتھ بدر کی طرف جانا پڑا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے بڑے سرکشوں کی کمر ٹوٹ گئی۔
कुछ लोग कत्ल कर दिए गए, बाज को गिरफ्तार कर लिया गया और इनमें से एक गुरूह भागने में कामयाब हो गया। कैदियों में हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाविंद अबुल आस रदी अल्लाह अन्हु भी था। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को आज़ाद करने के लिए हस्बे मरातिब 1000 से लेकर 4000 दिरहम तक फिदिया मुकर्रर कर दिया। कैदियों को आज़ाद कराने के लिए फिदिया की रकम लेकर कासिदों की मदीना मुनव्वरा आमद व रफ्त शुरू हो गई। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा ने अपने खाविन को आज़ाद कराने के लिए एक शख्स को फिदिया की रकम देकर मदीना मुनव्वरा भेजा। फिदिया के माल में हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा ने अपना वो हार भी शामिल कर दिया जो उनकी वालिदा माजिदा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा ने उन्हीं शादी के मौके पर दिया था। जब ये हार रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो गमो अंदो से आपके चेहरे का रंग बदल गया और दिल पर रिक्कत तारी हो गई। फिर अपने सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम की तरफ देखकर इरशाद फरमाया, ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अबुल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु को छुड़ाने के लिए ये माल बतौर फिदिया भेजा है। अगर हो सके तो उसके कैदी को आज़ाद कर दो और उसका माल वापस लौटा दो। सबने बैक जुबान कहा, या रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वैसे ही करेंगे जिससे आपकी आंखों को ठंडक और दिल को इत्मीनान हासिल हो। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु को कैद से आज़ाद करने से पहले ये शर्त लगा दी कि मक्का जाते ही बिला ताखीर ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हु को मदीना भेज दी। अबुल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वादे के मुताबिक अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हु को मदीना रवाना होने के लिए कहा और ये इन्हें बताया कि मक्का से कुछ फासले पर आपके वालिद मुकर्रम के भेजे हुए कासिद इंतजार कर रहे होंगे। उनके लिए ज़ादे राह और सवारी का इंतजाम भी कर दिया और अपने भाई अम्र बिन रबिया को कहा कि इनकी हमरा जाए और कासिदों की सुपुर्द कराए। अम्र बिन रबी ने अपनी कमान कंधे पर लटकाई और तुर्कश हाथ में ली। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को होदज में बिठाया और दिन के वक्त कुरैश की नजरों के सामने अलल एलान मक्का से रवाना हुए। कुरैश ये मंजर देखकर भड़क उठे और उनका पीछा किया। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि उन्हें जा लिया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को धमकियां देने लगे। ये सूरत हाल देखकर अम्र बिन रबी ने अपनी तुर्कश से तीर निकालकर कमान में रखा और बोला, बखुदा जो शख्स भी मेरे करीब आएगा मैं उसकी गर्दन में तीर मारूंगा। ये बड़े तीरंदाज थे, इनका कोई निशाना खाली नहीं जाता था। सूरत हाल को भांपते हुए अबू सुफियान बिन हर्ब सामने आए और प्यार भरी लहजे में कहने लगे, बेटा अपना तीर रोको, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। ये बात सुनकर उसने तीर रोक लिया। अबू सुफियान ने उससे कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को तुम हमारे आंखों के सामने अलानिया लिए जा रहे हो। अरब ग़ज़वा बद्र में पेश आने वाली रुसवाई और उसके बाप के हाथों लगे जख्मों को अभी भूले नहीं। अगर तुम इस तरह अलानिया उसकी बेटी को यहां से ले जाओगे तो अरब हमें बुज़दिली, जिल्लत और रुसवाई का ताना देंगे। मेरी बात मानो, उसे अभी वापस ले जाओ। उसे अपने खावंद के घर कुछ दिन रहने दो। जब लोगों को यकीन हो जाएगा कि हमने उसे वापस लौटा लिया है तो मौका पाकर चुपके से उसे ले जाना और बाप के पास छोड़ आना। हमें उसे यहां रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं। उमरू बिन रबी ने अबू सुफियान की ये बात मान ली और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को वापस मक्का लौट कर ले गया। चंद दिनों के बाद रात के वक्त हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को अपने हमरा लिया और भाई की तलकीन के मुताबिक रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिदों के हवाले कराया। अबुल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी बीवी की जुदाई के बाद एक मुद्दत तक मक्का में अकेला रहा। फतह मक्का से कुछ अरसा पहले तिजारती सिलसिला में शाम रवाना हुआ। जब मक्का की जानिब वापस लौटा तो उसके हमरा 100 ऊँट और 170 अफराद पर मुश्तमिल तिजारती काफिला था। ये काफिला जब मदीना के करीब पहुंचा तो मुजाहिदीन ने ऊँट अपने कब्जे में ले लिए और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अबुल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके हाथ ना लगा और वो आंख बचाकर निकलने में कामयाब हो गया। जब रात की तारीकी छा गई तो अबुल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु अंधेरे से फायदा उठाता हुआ दबी पांव मदीना में दाखिल हुआ और अपनी बीवी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा से पनाह तलब की तो उन्होंने पनाह दे दी। जब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ी जुमा के लिए निकली और नमाज पढ़ाने के लिए मेहराब में खड़ी हुई, तकबीर तहरीमा कही। लोगों ने भी तकबीर तहरीमा कहकर नमाज के लिए नियत बांधी तो पीछे औरतों की सफ से हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने बाआवाज़ी बुलंद पुकार कर कहा, लोगो मैं ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा बिनती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ।
میں نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کو پناہ دی ہے، تم بھی اسے پناہ دے دو۔ جب نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نے وہ بات سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے پہلے اس واقعے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، میں نے ابھی یہ بات سنی ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور اپنی بیٹی سے کہا، ابو العاص رضی اللہ عنہ کی عزت کرنا، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے اس کی اونٹ پکڑی تھی اور آدمیوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان سے کہا، دیکھو، جیسا کہ تم جانتی ہو کہ یہ شخص ہم میں سے ہے، تم نے اس کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، میری خواہش ہے کہ تم اس پر احسان کرتے ہوئے اس کا مال واپس لوٹا دو، اور اگر تم لوٹانا نہیں چاہتی تو یہ مالی غنیمت ہے، اسے روکنے کا بھی تمہیں پورا حق ہے۔ سب نے بیک زبان کہا، یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بخوشی اس کا مال واپس لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ جب اپنا مال وصول کرنے کے لیے آیا تو مجاہدین نے کہا، ابو العاص رضی اللہ عنہ، تم قریش کے ایک معزز فرد ہو اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور داماد ہو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارا سارا مال واگزار کر دیتے ہیں، تم اہل مکہ کے مال سے خوب فائدہ اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ مدینہ رہو۔ یہ بات سن کر اس نے کہا، کیا میں اپنے نئے دین کا آغاز دھوکے سے کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ مال سے لدے ہوئے اپنے اونٹ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا، پھر فرمایا، اے خاندان قریش، کیا کسی کا کوئی مال میرے پاس ہے کہ ابھی اس نے مجھ سے وصول نہ کیا ہو؟ سب نے کہا، نہیں، تم سلامت رہو، ہم نے تمہیں وفادار، شریف النفس اور دیانتدار پایا ہے۔ پھر ابو العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سن لو، میں نے تمہارے حقوق پورے کر دیے اور اب تمہارے سامنے میں اعلان کرتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں اسلام قبول کرنے سے صرف اس چیز نے روکا، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم یہ خیال کرو گی کہ میں نے تمہارا مال کھانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مال تمہارے سپرد کر دینے کی توفیق دی اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو میں اب اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر یہ روانہ ہوئے اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے پیش آئے اور بیوی ان کے حوالے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ابو العاص رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بات کی تو سچ بولا، مجھ سے وعدہ کیا تو پورا۔ حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ دوستوں، حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ وعدہ نبھانا اور سچ بولنا کتنی بڑی صفت ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔